قریب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت ہے اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ حسب سابق ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ کچھ آفر کویسچنز ہیں، پہلے وہ لیں گے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ نماز میں اپنے بھائی یا کسی دوست کو ہنسانا کیسا ہے؟ دیکھیں، بالکل غلط عمل ہے اور حرام اور گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کا ایک ادب ملحوظ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ کسی دنیاوی افسر کے سامنے کھڑے اور ہنس پڑیں، ماں باپ نصیحت کر رہے ہوں آپ ہنس پڑیں، ٹیچر کوئی بات کہہ رہا ہو آپ ہنس پڑیں، تو بتائیں لائق سزا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ایسی حرکتیں کرنا، اسی لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خشوع و خضوع کو قائم رکھنے کی غرض سے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اس لیے خشوع و خضوع۔ ایک شخص کو دیکھا سرکار نے کہ حالت نماز میں داڑھی سے کھیل رہا تھا، فرمایا کہ اگر اس کے قلب میں خشوع ہوتا، یعنی خوف خدا ہوتا، اہمیت ہوتی، تو اس کے ظاہری اعضاء بھی خشوع پذیر ہوتے۔ گویا کہ ایک پرسنل عمل جو نماز سے بے توجہی کے اوپر دلالت کر رہا ہے، سرکار نے اس کو ناپسند فرمایا، چاہے جائے کہ ایک ایسے شیطان کا سا کردار ادا کیا جائے، کیونکہ ایک شیطان ہوتا ہے جو خاص نمازی کے دل میں وسوسے پیدا کرنے کے لیے بطور آزمائش ہم پر مسلط کیا گیا ہے، ہم اسی کا کردار ادا کرنے لگ جائیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار نماز پڑھا رہے تھے، کوئی ایک صحابی آئے جن کی آنکھوں میں تھوڑا سا کمزوری تھی، تو وہ کنویں کے اندر گر گئے، تو جو پیچھے لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ ہنس پڑے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جو ہنسا ہے، جس کی بلند آواز سے قہقہہ نکلا ہے، وہ جا کے دوبارہ وضو کرے اور پھر نماز پڑھے۔ اب حالانکہ دیکھیں، قہقہہ کوئی نجاست تو نہیں ہے جسم سے نکلنے پہ کہ وضو ٹوٹ جائے، لیکن نماز میں، اور یہ ہوا بھی غیر اختیاری تھا، کوئی اختیار کے ساتھ نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ایک گویا کہ ایسے لوگوں کے لیے سزا جاری کر دی، جس سے فقہا نے ایک نتیجہ نکالا کہ اگر کوئی نماز رکوع اور سجود والی ہو، اس میں جاگتی حالت میں کوئی عاقل و بالغ شخص اتنی آواز سے ہنس جائے کہ جس کو قہقہہ کہتے ہیں، کہ تین چار افراد ادھر سن لیں، تو نہ صرف اس کی نماز ٹوٹ جائے گی بلکہ طہارت بھی ختم ہو جائے گی، دوبارہ جا کے وضو کر کے آنا ہوگا۔ تو جہاں غیر اختیاری طور پہ ہنسی نکل گئی، یہ معاملات، جہاں ہنسانا ہو، امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ خاتون کمیٹی ڈالتی تھیں، ایک شخص نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے پہلی کمیٹی دے دی جائے، انہوں نے دے دی۔ جب دوسری نکلی تو پھر انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یہ میری تو نہیں ہے، کسی اور کی، لیکن مجھے بطور قرض دے دی جائے۔ تو ان خاتون نے کسی سے، جس کی دوسری تھی، اس کو راضی کر کے قرض دے دیا۔ اب اس شخص نے دونوں کمیٹیاں لے لی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ خاتون نے ان کے گھر والوں سے کہا، ان کے ورثاء سے، کہ بھئی وہ دونوں کمیٹی لے لی، ہمیں دیں۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہمیں نہیں پتہ اور ہم نہیں دیں گے۔ اب کویسچن یہ ہے کہ کیا وہ عورت کسی سے زکوٰۃ وصول کر کے اس کمیٹی کی بھرپائی کر سکتی ہے کہ نہیں، جبکہ وہ عورت خود مالکہ نصاب ہے، کوئی شرعی فقیرہ نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ لے سکے؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یقینی سی بات ہے کہ جب ایک شخص خود مالک نصاب ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اور اگر کسی کو معلوم ہے کہ یہ مالکہ نصاب ہیں اور پھر بھی زکوٰۃ دے تو ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتی ہیں، کسی کے زکوٰۃ کو ضائع نہ کریں، بلکہ اب ان کو تاوان رکھنا پڑے گا، تاوان دینا پڑے گا، کیونکہ قصوروار یہ خود ہے، اس لیے یہاں پر یہ دیں گی۔ باقی ان کے ورثاء اگر ہمیں سن رہے ہوں، اگر آپ پاسبل ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت صحیح کہہ رہی ہے، آپ کے والد صاحب نے لیا ہے، تو وبال آخرت سے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کا قرضہ ادا کر دیا جائے۔ تیسری چیز جو بطور مشورہ، یہ تو تھا شرعی حکم، بطور مشورہ بس ہم عرض کر رہے ہیں کہ دیکھیں، اس شخص نے کسی ضرورت کی بنا پر یہ دونوں کمیٹیاں اٹھائیں، گویا کہ قرض لے لیا، اور اپنے گھر والوں کی شاید ضرورت کے لیے بیچارے نے لیا ہو، بتایا نہ ہو، لیکن اس نے لکھا نہیں، کوئی ثبوت نہیں چھوڑا اور انتقال کر گیا، تو سارے لوگ آزمائش میں آ گئے۔ اس لیے جو گھر کے سرپرست اگر ہمیں سن رہے ہیں، یا میری وہ بہنیں جنہوں نے اپنے طور پہ کچھ مالی معاملات کیے ہوئے ہیں، لیکن کسی حکمت بالغہ کی بنا پر اپنے گھر والوں سے ان کو پوشیدہ اور مخفی رکھا ہے، جیسے بعض بہنیں زیور رکھوا دیتی ہیں، کسی کے پاس پیسہ رکھوا دیتی ہیں کچھ، پھر اچانک موت آتی ہے اور بعض اوقات سامنے والوں کی نیت بدل جاتی ہے اور ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کاروباری تھے، انہوں نے پوری مارکیٹ میں پیسہ دیا ہوا تھا، لکھا نہیں تھا، مر گئے، تو اب کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔
اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو گھر کے سرپرست ہیں، اگر آپ کوئی مالی معاملہ کرتے ہیں اور فرض کر لیں گھر والوں سے مخفی بھی رکھنا چاہتے ہیں، ایک ڈائری ایسی ضرور رکھیں جس میں تمام چیزیں آپ لکھ کر ڈیٹ وائز کوئی ثبوت وغیرہ کہیں پر رکھ دیں، اور کوئی قریبی گھر کا ہو قابل اعتماد اس سے کہیں اگر میں مر جاؤں تو بھی فلاں جگہ سے ایک ڈائری نکالنا، اس میں جو کچھ لکھا ہے غور سے دیکھ لینا، کوئی ثبوت تو چھوڑے نا۔ اگر آپ نہیں چھوڑیں گے بعض اوقات سب کھا جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو آپ پر کسی کا ہے، اگر آپ نہیں بتائیں گے اور انتقال کر گیا، گھر والے بیچارے کہاں سے دیں گے؟ اور قرض کا وبال لے کر، یا کسی کا آپ نے پیسہ دبایا تھا، سوچ رہے تھے چلو میں دے دوں گا، یار میں نے غلط کیا، لیکن کسی پر اس کو ظاہر نہیں کیا اور انتقال کر گئے، اب یہ معاملہ چلا جائے گا میدان محشر میں، جہاں آپ کے اس مال کے بدلے اب مال نہیں ہوگا بلکہ نیکیاں آپ کو دینی پڑیں گی، اور خدا نخواستہ نیکیاں ختم ہو گئیں اور اب بھی آپ کے اوپر وبال باقی رہا تو سامنے والے کی برائیاں نام اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ مرنے کے بعد نہ توبہ ہے اور نہ کوئی مال کے ذریعے کفارہ یا فدیہ دینے کا کوئی سلسلہ ہے، اس لیے اس پہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی توجہ کرنی چاہیے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے۔ جی مفتی صاحب، میرے نا آپ سے 3 سوالات ہیں۔ بولیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے درود پاک ہم لوگ پڑھتے ہیں تو بعض درود پاک ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں سے جو ہے وہ صلات ہوتی ہے، سلام نہیں ہوتا، اور بعض درود پاک ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ علیہ السلام کی جو ہے وہ آل پر درود نہیں بھیجا جا رہا ہوتا، تو ایسے درود پاک کو جو ہے وہ معمول بنانا کیسا ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جیسے ہم بچوں کو قرآن کریم پڑھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں بچوں کو، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم 2 بچوں کو جو ہے وہ ایک ساتھ اپنے سامنے بٹھا لیتے ہیں، تو ایک وقت میں تو ایک بچے پر ہی توجہ رہتی ہے، تو اس طریقے سے بچوں کو قرآن کریم سننا، اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں۔ اور تیسرا سوال میرا یہ تھا کہ جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض خواتین جو ہے وہ علم دین حاصل کرتی ہیں، جیسے نظامی بھی مکمل کر لیتی ہیں، لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد جیسے گھریلو ذمہ داریاں، بچوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو علم کا جو بیشتر حصہ ہوتا ہے نا وہ ذہن سے نکل جاتا ہے ہمارے، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ دل بھی کافی جو ہے وہ ہمارا جلتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہے، بہت کچھ ہم بھول گئے، اور یہ ساری ذمہ داریاں بعض اوقات ہمیں بوجھ لگنے لگ جاتی ہیں، تو اس بارے میں ذرا تھوڑی رہنمائی ہماری۔ چلیں میں بتاتا ہوں، یہ لے لیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بعض ایسے صیغے درود ہوتے ہیں جن میں درود تو ہے، سلام نہیں ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو صلی اللہ یہ درود ہے، وسلم یہ سلام ہے۔ اگر صلی اللہ علیہ بس اتنا کہہ کے چھوڑ دیں درود ہے، سلام نہیں ہے۔ یا الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ، الصلاۃ یا رسول اللہ، اتنا کہا جائے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ درود بھی ہوتا ہے، سلام بھی ہوتا ہے، لیکن آل پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں ہوتا، تو ان کو معمول بنانا کیسا ہے؟ دیکھیں، بہتر ہے کہ ایسے درود کو معمول بنایا جائے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت اطہار کا تذکرہ بھی ہو، صحابہ کرام کا بھی ہو، یہ سب سے افضل اور اولیٰ ہے۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ، یہ صلی اللہ علیہ نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب یہ آلہ جب کہتے ہیں نا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آل کا لفظ اگر صحابہ کے ذکر کے بغیر ہو تو اس میں صحابہ بھی داخل ہوتے ہیں۔ آل مانے قوم، آل فرعون آپ نے پڑھا ہے قرآن پاک میں، اس کا مطلب پوری قوم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آل ہم کہیں گے اور صحابہ کا ذکر نہ ہو تو یہ دونوں اس میں شامل کر لیے جاتے ہیں، یعنی علمی لحاظ سے دونوں شامل ہوتے ہیں۔ اور اگر یوں ہوں وہ آلہ و اصحابہ، اب یہاں آل کے مقابل چونکہ اصحاب کا تذکرہ ہو گیا، لہٰذا آل پاک سے مراد سرکار کی ازواج مطہرات اور اولاد پاک، اور پھر صحابہ کرام کا الگ تذکرہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسا ہی درود پاک افضل اور اولیٰ ہے، جس میں درود بھی ہو، سلام بھی ہو، آل پر، اصحاب پر، بہت ہی افضل اور اولیٰ ہے۔ بہرحال دوسرے کوئی آسانی کے لیے اگر آپ معمول ایسا بنا لیتے ہیں جس میں آل پاک پر درود نہیں پڑھا گیا، گناہ نہیں ہے، لیکن کامل، افضل اور زیادہ باعث برکت وہ ہے جس کی تفصیل ہم نے عرض کی ہے۔ یہ کہتے ہیں بعض اوقات ہم قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، 2 بچوں کو سامنے بٹھا لیتے ہیں، ایک ساتھ وہ سبق سنا رہے ہوتے ہیں، کبھی ایک پہ توجہ ہوتی ہے دوسرے پہ نہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، قاری حضرات جو ہوتے ہیں یہ چونکہ پڑھانے میں ماہر ہوتے ہیں، بٹھا لیتے ہیں سامنے دونوں بچوں کو، لیکن توجہ ایک پر کر کے پھر جب سبق سنتے ہیں تو دوسرے پر بھی ہوتی ہے۔ ہاں، اگر قاری صاحب کوئی ایسا ہے کہ دونوں کو بٹھا لیا، اب ادھر سے یہ بھی پڑھ رہا ہے ادھر سے بھی پڑھ رہا ہے، کسی پر بھی توجہ نہیں ہے، کبھی یہاں ذہن جاتا ہے کبھی وہاں، یہ تو غلط چیز ہے، کیونکہ آپ بچوں کو خالی رسم پوری کر رہے ہیں، علم نہیں دے رہے۔ لیکن میرا ایسے کسی قاری صاحب کے بارے میں
سوء ظن نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ماہر ہوتے ہیں، یہ سنتے سنتے دونوں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے کان، کیونکہ ہم بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں نا، لیکن بچوں کو تو نہیں پڑھاتے، خیر میں تو علماء اور مفتیان کرام تیار کرتا ہوں، بڑے بچے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اور ایک ساتھ ہم دو کے سبق بھی نہیں سنتے۔ لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ میں نے کبھی سابقہ زندگی میں تعلیم بالغان کے مدرسے مسجد میں پڑھائے ہیں، اس میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ دو تین اگر پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تو ہماری توجہ مکمل دونوں کی طرف ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ دو بچوں کو ایک ساتھ بٹھا کے سبق سننا یہ تو برا نہیں ہے، لیکن اگر قاری صاحب خود یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پر توجہ دوسرے پر عدم توجہی کا سبب بنے گی، اس میں کمزوری رہ جائے گی، اور باقاعدہ وہ فیس بھی لے رہے ہوں، تب تو پھر بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ اس فیس میں مطلب کسب خبیث داخل ہونے کے امکانات ہیں۔ اس لیے پوری توجہ ہو، یا تو ایک ایک بچے کو بلائیں، دو کو بلائیں تو پوری توجہ کے ساتھ ہوں، بہرحال ہمیں حسن ظن قائم رکھنا چاہیے۔ یہ کہتی ہیں شادی کے بعد بعض اوقات عالمات ہوتی ہیں اور علم دین سیکھا ہوتا ہے، بچے پیدا ہو جاتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں، گھر بار کے معاملات، تو علم ذہن سے نکل جاتا ہے اور پھر دل بھی جلتا ہے اور گھر کی ذمہ داریاں بوجھ محسوس ہوتی ہیں، کیا حکم شرع ہے؟ جی بالکل ایسا ہوتا ہے، ہماری اپنی اکیڈمی میں بچیاں پڑھتی ہیں اور ہم ان کی تربیت اسی انداز سے کرتے ہیں اور ان کو ذہن دیتے ہیں کہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہماری بچیاں پہلے سے ہی اپنے فیوچر کے لیے ایک لاہ عمل تیار نہیں کرتیں۔ میں پڑھاتے پڑھاتے ایک عرض کرتا ہوں، اور یہ میری عادت رہی جب میں بھی پڑھ رہا تھا، کہ 8 سے 20 سال بعد کیا ہوگا یہ ہمیں اپنے ذہن میں سوچنا چاہیے۔ میں کس طرح پڑھ رہا ہوں، 1 سال بعد اس کا کیا ہوگا، 2 سال بعد، پھر جب میں پڑھ کے فارغ ہو جاؤں گا کون سے حالات ہوں گے، کس کس چیز کی مجھے ضرورت ہوگی، تبلیغ دین کے سلسلے میں، ترقی کے سلسلے میں، دوسروں تک علم ڈیلیور کرنے کے سلسلے میں، یہ سب پہلے سے ایک روڈ میپ تیار ہونا چاہیے۔ تو بچیوں کو چاہیے جو پڑھ رہی ہیں، اگر کوئی سن رہی ہیں، وہ سوچیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا، میں فارغ ہوں گی، پھر کہیں جاب کرنی ہے، نہیں کرنی ہے، کہیں مدرسہ پڑھانا ہے، نہیں پڑھانا، یا گھر میں پڑھانا ہے، درس کرنے ہیں، کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد شادی ہوگی، شوہر کی ذمہ داری بھی ہوگی، اگر ساس ہے، نندے ہیں، گھر کا کام ہے، بچے ہیں، تو میں اپنے اس علم کو کیسے محفوظ رکھ سکوں گی، اور اس گھر میں رہتے ہوئے تمام تر ذمہ داریاں پوری کرنے کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی خدمت کیسے کر سکوں گی۔ اگر آپ کو یہ روڈ میپ آپ خود تیار کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، کہ بہت آپ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ۔ نہیں کر سکتے تو اچھے کسی ذی رائے سے مشورہ کرتے رہیں اپنے حالات کے اعتبار سے، کیونکہ یہ مختلف ہوتا ہے، گھر کے حالات مختلف ہوتے ہیں، کسی کے گھر میں کوئی، کسی کی کمیونٹی کوئی رش میں رہتا ہے، کوئی تنہائی میں رہتا ہے، تو یہ ایک میں لاہ عمل تو آپ کو نہیں کہہ سکوں گا، ہر ایک کو اپنی کیفیات، اپنی طبیعت، اپنے فیوچر کے مطابق ایک لاہ عمل تیار کرنا چاہیے۔ اچھا آپ نے تیار کر لیا، ضروری نہیں کہ 100% ایسا ہو، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، جیسے ہماری بہنیں ہوتی ہیں بعض اوقات سموسے بنا کے رکھ لیتی ہیں کچے، اور کباب بنا کے رکھ لیتی ہیں، مہمان آتا ہے تو فوراً نکالا، اسی ٹائم تلا اور دے دیا، لیکن اگر تیار نہ ہو تو پھر یہ بھاگتی ہیں ادھر ادھر، وہ لے آؤ، فلاں لے آؤ، یہ کر دو، وہ کر دو، کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ اس روڈ میپ کے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کچا میٹیریل تیار ہے آپ کا، اب اگر کوئی اچانک حالات بدلتے بھی ہیں، آپ اسی میں تھوڑی سی چینج کر کے آپ آگے نکل جائیں گے۔ اور اگر آپ نے بالکل بھی تیار نہیں کیا، پڑھتے ہوئے سوچ ہی نہیں رہے فیوچر میں کیا ہے، وہ بچیاں ایسی پھنستی ہیں کہ شادی ہوتی ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال جو بچیاں کی شادی ہو چکی ہے اور اب وہ لاہ عمل تیار کرنے سے اگلے سٹیپ پر آ چکی ہیں، گزارش یہ ہے کہ آپ یہ غور کریں کہ میں پورے 24 گھنٹے میں سے تمام تر ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد اپنے دین اور سابقہ علم کو تازہ رکھنے کے سلسلے میں کتنا وقت نکال سکتی ہوں۔ اگر 10 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ، 30 منٹ میں نکال سکتی ہیں، یوں سمجھے جیسے آپ سانس لینے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، واش روم میں جانے کے لیے، شوہر کو، نندوں کو گھر میں کام کاج کے لیے ٹائم نکالتی ہیں، یہ بھی آپ کی ایک ذمہ داری ہے۔ 20 منٹ اس کے لیے نکال لیں، ٹھیک رہے گا۔ ورنہ جیسے آپ نے فرمایا، علماء نے کہا ہے کہ جو علم کو چھوڑ دیتا ہے، علم اس کو چھوڑ دیتا ہے، پھر آپ ایک دم سطح پر آ جائیں گی، نچلی سطح پر آ جائیں گی، عالمہ کی حیثیت سے اٹھیں گی میدان محشر میں، لیکن جو آپ کا لیے ثواب جاریہ ہے، جو فیض جاری ہو کر آپ کے لیے قیامت تک کے لیے ثواب جاریہ بن سکتا تھا، وہ سلسلہ منقطع ہوگا۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھی ہوں گی۔ ایک مختصر سے بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کال لیں گے انشاءاللہ، پھر جوابات۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرے کچھ سوال تھے، جی ان میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ IVF اس لیے کرانا کہ اگر لڑکا ہوگا تو پریگنینسی کنٹینیو کریں گے، ورنہ ابورٹ کرا دیں گے، تو کیا یہ جائز ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ہم جیسے ہمارے یہاں ولیمہ ہوتا ہے تو ہم ہال وغیرہ بک کراتے ہیں، مہمانوں کو جو ہے مدعو کرتے ہیں، اگر ہم اس طرح کریں گے کھانا بنوا کے مدرسے کے بچوں کو یا غریبوں کو پیکٹ دے دیں تو کیا ایسے ولیمہ ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے جس گھر میں بلی ہو تو اس گھر کی عورتیں جو ہیں وہ پریگننٹ نہیں ہو سکتی، تو کیا ایسا صحیح ہے؟
اور کچھ رشتہ دار ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ گھروں کے اندر طوفان برپا کر دیتے ہیں، مگر صرف ہمارے بڑے ان سے اس لیے ملنے کا کہتے ہیں تاکہ ہم خاندان میں ہمیں منہ نہ دینا پڑے، ہماری کوئی گرفت نہ ہو. تو کیا اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہوگا شرعی؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. یہی لے لیتے ہیں کہ جنس متعین کرنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے مطلب ڈاکٹر سے ریکویسٹ کرتے ہیں یا الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے، اور اس میں قصد و ارادہ یہ ہو کہ اگر لڑکا ہوگا تو ہم جاری رکھیں گے، اگر لڑکی ہوگی تو ایبارٹ کروا دیں گے، حمل ساقط کروا دیں گے. کیسا ہے؟ دیکھیں یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر ایک اعتراض کی صورت بنتی ہے. دوسرا، لڑکے کو اس انداز سے فوقیت دینا کہ جس میں بچی کے لیے تحقیر کا لازم پہلو نکل رہا ہے، یہ بھی غلط ہے. دیکھیں فطری لحاظ سے بیٹے کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے، لیکن اگر رجحان قلبی لحاظ سے ہے، آپ ظاہری طور پہ کوئی ایسا طرز عمل اختیار نہیں کرتے کہ لڑکے کے فوقیت کے ساتھ بچی کے لیے تحقیر کا پہلو نکلے اور اس کی دل آزاری کا سبب بنے، تو جب تک یہ قلبی کیفیت آپ کے قلب کے ساتھ رہے گی، آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے. یہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب کریم، جو کچھ میرے اختیار میں ہے، یعنی بیویوں میں باری مقرر کرنا، وہ میں نے کیا، اور جو میرے اختیار میں نہیں بلکہ تو اس کا مالک ہے، اس کے سلسلے میں مجھے معاف کر دینا. اور وہ کیا تھا کہ آپ کا قلب اطہر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف زیادہ مائل ہوتا تھا، اور قلبی کیفیات انسان کے اختیار میں نہیں ہوتیں. تو اگر بیٹے کی طرف زیادہ دل مائل ہو رہا ہے، بچی کی بیٹی کی طرف کم، اور یہ قلب کے اندر ہے، تو کوئی گرفت نہیں ہے. لیکن جب یہ طرز عمل ہو جائے کہ آپ گھر میں داخل ہوں تو بیٹے کو گود میں اٹھائیں اور بیٹی کے خالی سر پہ ہاتھ پھیر کے آگے نکل جائیں، تحفہ لائیں، بیٹا بیٹی دونوں مانگی، بیٹا ضد کرے تو پہلے اس کو دے دیں، پھر اپنی بیٹی کو دیں، اور احساس دلائیں کہ تمہارا وجود میرے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. یا کوئی اس سے بھی نچلی سطح پر آ کر کہے کہ تو نہ پیدا ہوتی تو اچھا تھا، یہ بدبخت بیٹیاں کہاں سے پیدا ہو گئیں. الامان والحفیظ، میرے رب نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بیٹوں کو بچپن میں ہی وفات دی، اور آپ کی بچیوں کو زندہ رکھا، اور بی بی فاطمہ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی میرے آقا کی نسل پاک چلی ہے. اس طرح بچیوں کو حقیر سمجھنا بالکل غلط ہے، اور یہ حقارت پر مبنی ہے کہ لڑکا ہوگا تو رکھیں گے، لڑکی ہوگی اس کا مطلب اتنی حقیر، اتنی معمولی ہے آپ کی نگاہوں کے اندر کہ اس کو آپ ختم کروا دیں. بالکل فاسد نیت ہے اور گندی نیت ہے. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کے حالات ہی ایسے ہیں کہ چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی، ہم اس کو رکھ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ پہلی بات کا 3-4 بچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ماں حلقان ہو رہی ہے، کمزور بھی ہے، پھر پریگننٹ ہو گئی. اب اس میں لڑکا لڑکی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں کہ صاحب 4 ماہ سے پہلے ابورٹ کر دیں، کیونکہ پہلے 3-4 بچے ہیں، عورت نہیں سنبھال پا رہی ہے، گھر کے اندر بڑے مسائل ہیں، تو چلو ٹھیک ہے، اس کی گنجائش نکلتی ہے. اس میں دیکھیں دونوں برابر ہیں. تو اب یہ تو ایک الگ سچویشن ہوئی، لیکن جو یہ پوچھا گیا ہے یہ بالکل غلط ہے، اور ایسا کریں گے تو بچی کو حقیر سمجھنے کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی جواب کے لیے کھڑا کر لے. ہوشیار رہیں، ایسا ہرگز نہ کیا جائے. یہ کہتے ہیں کہ ولیمہ اس طرح کیا ہو جائے گا کہ ہم کھانا نہ کھلائیں لوگوں کو، کہ بلکہ جو بھی کھانا اس کے پیکٹ وغیرہ بنا کے کسی مدرسے میں بھیج دیں یا غریبوں میں پیکٹ تقسیم کر دیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جو ہم ایک حیات قضائیہ دیکھتے ہیں ولیمے کی، وہ تو یہی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا یا تو تیار کروایا، یا ایک جیسے حضرت صفیہ بنت حوی رضی اللہ تعالی عنہ کا ولیمہ کیا کہ آپ نے صحابہ سے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آئے، تو تھوڑا تھوڑا لے آئے، اور سرکار نے جو اللہ نے چاہا پڑھا، اور پھر صحابہ کرام نے اس کو کھایا. تو یہ ایک حیات ولیمے کی ہے کہ کھانا تیار کرنا یا ایک جگہ جمع کرنا، لوگوں کو جمع ہو کر کھانا. لیکن اگر صرف ولیمہ دیکھیں اس حیات کو یا اس پوری صورت کو نظر انداز کر کے، تو ولیمہ یہ ہے کہ شب زفاف کے بعد اگلے دن جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کو ولیمہ کہتے ہیں. تو جواب یہ ہوگا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر اس طرح کیا جائے کہ کچھ لوگوں کو جمع کر کے کھلا کر، اور باقی جتنا اضافی ہے وہ کسی اچھے مدرسے میں جہاں صحیح العقیدہ لوگ ہیں، جہاں بچے واقعی پڑھتے ہیں، ان تک پہنچا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بلا کر کھلانے کے سنت کو بالکل ختم کر کے صرف تقسیم کر دیا جائے تو ولیمہ تو اب بھی ہو جائے گا، لیکن کامل سنت کے مطابق نہیں ہوگا. بہتر ہے کہ دونوں کی رعایت کر لی جائے. یہ کہتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں بلی ہو تو بچی حاملہ نہیں ہوگی، یعنی عورتوں کو حمل نہیں ٹھہرے گا. کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل بکواس اور بیہودہ بات ہے. اور یہ میں نے 1-2 مجھے کلپ بھی کسی نے بھیجی کہ ایک خاتون ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتی ہوں، میری بات مان لو، اگر نہیں ہوگا تو بڑا مسئلہ ہوگا. جس گھر میں بلی ہے وہاں پر حمل نہیں ٹھہرتا عورتوں کو.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شارع علیہ السلام ہیں، آپ چیزوں کے بارے میں امت کو فائدہ اور نقصان بتانے کے ذمہ دار رہے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں کو گھر میں رکھنے کی باقاعدہ اجازت دی ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان ان بلیوں کو پالتے تھے، گھر میں رکھتے تھے، اور ماشاءاللہ ان کی اپنی نسلیں بڑھتی رہی ہیں، بچے ہوتے رہے ہیں۔ تو کہاں سے یہ بیہودہ چیز نکال لی؟ اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرمائے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ تھیوریکلی اگر آپ غور کرتے ہیں تو یہ ایفیکٹ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک ہے کہ آپ ایسا نتیجہ مرتب کر دیں کہ یہ چونکہ وائرس فلاں بلی کے اندر ہوتا ہے اس لیے حمل ٹھہرے گئے نہیں، یہ آپ ایک خبر دے رہے ہیں، ایک غیبی خبر دے رہے ہیں جو بالکل غلط ہے۔ ماضی کے اعتبار سے دیکھیں، خود ہمارے گھروں کے اندر ہم نے دیکھا ہے بلیاں پلی ہیں اور حمل ہوتا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، ایک بلی آ گئی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے پانی کر دیا، اس نے پانی پیا اس میں سے، اور اسی سے پھر سرکار نے وضو فرمایا، اور پھر فرمایا طوافین طوافات میں سے ہے، کیونکہ سرکار اس سے پہلے ضابطہ بیان کر چکے تھے کہ جس کے کیلے ہوتے ہیں لمبے جانوروں کے اور وہ شکار کرتے ہیں ان کا لعاب ناپاک ہے۔ تو پوچھا گیا رسول اللہ یہ بلی آپ نے پانی پلا دیا کہ اس کے بھی کیل ہے، شکار بھی کرتی ہے؟ فرمایا باقی کے لیے ضابطہ یہی ہے، لیکن چونکہ یہ طوافین طوافات میں سے ہے، طوافین طوافات کا مطلب طوافین بلوں کے لیے فرمایا، طوافات بلیوں کے لیے فرمایا، طواف کا مطلب بار بار چکر لگانا۔ یہ تمہارے گھر میں بار بار آتے ہیں، اگر میں اس کا یہ حکم دیتا کہ ان کا لعاب ناپاک ہے، کبھی دودھ میں منہ ڈال دیتی، کبھی سالن کے اندر، کبھی پانی کے اندر، اور سارا پانی ناپاک ہوتا، سارا ناپاک دودھ ناپاک تمہیں پھینکنا پڑتا، لہٰذا شارع علیہ السلام نے بلی کو رکھنے کی اجازت دی اور فرمایا اس کا جوٹا پاک ہے۔ سرکار تو یہ فرمائیں، آپ صرف اپنی ہائپ بڑھانے کے لیے، ویورشپ بڑھانے کے لیے، لوگوں کو شدید ترین وساوس میں مبتلا کرنے کے لیے آپ نے کلپ گھڑ کے اور اس طرح نکال دی، بالکل غلط ہے۔ کیا ڈاکٹر یہ نہیں کہتے کہ برائلر مرغی کا گوشت نہ کھائیں، زہر ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ کھا رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، ضروری کوئی کہ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر ڈاکٹر کسی کام سے منع کرتے ہیں آپ اس کو اختیار کریں، لیکن اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ بغیر آپ سوچے سمجھے خود ایک نتیجہ مرتب کر کے اور لوگوں کو ڈسٹرب کریں، ان کو ذہنی لحاظ سے مریض بنا دیں، نفسیاتی مریض بنا دیں، گھروں سے بلیوں کو نکال دیں، بلیوں پہ ظلم شروع ہو جائے، اور انہی وساوس کے اندر آ کے اب تقدیر الہی پہ بھروسہ نہیں ہے، اللہ پر نہیں ہے، بلیوں کے اوپر ہو گیا کہ بلی نہیں ہوگی تو حاملہ ہوں گے ورنہ نہیں۔ میں آپ کو کتنے گھر دکھا سکتا ہوں، اور ڈاکٹرز میری اس کی تائید کریں گے جن میں بلیاں نہیں ہیں لیکن عورتیں حاملہ نہیں ہو رہی، تو کہ یہی وجہ رہ گئی ہے کہ اس کی؟ تو بہرحال بالکل غلط ہے، اس کا بالکل خیال نہ کیا جائے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ مزید ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مفتی صاحب عابد سعید اسلام آباد سے بات۔ جی فرمائیں۔ اچھا مفتی صاحب میرے چند سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ کہ اگر کوئی عورت لاپتہ ہو گئی ہے اور اس کے ملنے کی امید نہیں ہے جی تو اب اس کی جائیداد کا کیا حکم ہوگا؟ پہلا سوال۔ اور اگر اس کا وہ مال ہے تو اب اس پر زکوٰۃ اور قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسری مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی جگہ جاب کرتے ہیں تو ہمارا مالک کہتا ہے کہ آپ ہمارے لیے کوئی چیزیں خرید کر لائیں، اب ہم اپنے اگر متعلقہ سورسز سے وہ چیز خریدتے ہیں اور چیز وہ بازاری قیمت پر بھی ہو اور ہمارا وہ جاننے والا ہمیں اس پہ کوئی نفع دیتا ہے تو وہ نفع لینا جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور اس کی اگر دوسری شکل آپ مزید اس کے اندر ایڈ کر لیں کہ اگر مطلقاً مالک کے چیز خرید کے لے آئے، اس کو چیز سے غرض ہو، تو اب اس کے اندر اگر کوئی بندہ وہی جو امپلائی ہے وہ کمی بیشی کے ساتھ چیز لا کے اس سے نفع لے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ تیسرا مفتی صاحب ایک اور سوال ہے کہ جیسے مرغیاں ہمارے ہاں ذبح کی جاتی ہیں، ابھی بعض اوقات مکمل خون نہیں بہا ہوتا تو وہ اس کی جو ہے پیس بنانے شروع کر دیتے ہیں، ایسی صورت میں اگر وہ خون اس پہ گوشت پہ لگ جاتا ہے تو کیا گوشت کو استعمال کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ میں عرض کرتا ہوں، ایک انہوں نے یہ فرمایا تھا پچھلے کویسچنز کے اندر سے، آخری کویسچن یہ تھا کہ بعض اوقات بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو فتنہ پرور ہوتے ہیں، وہ گھروں میں داخل ہوں تو مسائل پیدا کرتے ہیں، دل پھاڑ کے نکل جاتے ہیں۔ اب اگر ہم ان کا بیک آؤٹ کرتے ہیں تو بعض اوقات گھر کے بڑے ہی سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تھوڑا ایوائڈ کرو، ملتے رہا کرو، ہمیں منہ دکھانا پڑتا ہے سب کو، شادی بیاہ میں جانا ہوتا ہے، دیگر چیزیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس میں فتنہ فساد کی نوعیت پر نگاہ رکھنا ہوتی ہے۔ اگر وہ نوعیت انتہائی مخدوش ہو چکی ہے، انتہائی بری ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں بڑوں کی نافرمانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی رشتہ دار ہے جو بد عقیدہ ہو گیا ہے، وہ ایتھسٹ ہو گیا ہے، اللہ کے وجود کا منکر ہو گیا ہے،
اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی، اولیاء عظام کی شان میں غلیظ قسم کے الفاظ کہتا ہے۔ اب ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جی بیٹا ذرا چلو کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، منہ دکھانا پڑتا ہے، تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ وہ آئے گا تو بدعقیدگی پھیلائے گا، وہ آپ کے بچوں کو بدعتی کر دے گا، وہ گمراہ کر دے گا، ہو سکتا ہے کفر و شرک تک پہنچا دے، تو اس کا فتنہ چونکہ زیادہ ہے۔ ایسی صورتحال میں ہم بڑوں سے بدتمیزی بھی نہیں کر سکتے، سخت لہجہ نہ کریں، آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالیں، اونچی آواز میں بات نہ کریں، خاموش ہو جائیں، لیکن بہرحال ان کا کہنا اس صورت میں نہیں مانا جائے گا، کیونکہ ایسے لوگوں سے دور رہنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ اب آپ قریب ہوں گے تو گویا کہ اللہ رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، سامنے چاہے ماں باپ کیوں نہ ہوں، خاموش ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ گناہوں میں بڑے دلیر ہوتے ہیں، چرس پی رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، گندی گالیاں بک رہے ہیں، بے نمازی پن ہے اور فحاشی بہت زیادہ ہے، وہ آتے ہیں، وہ گھر میں آگے فلمیں چلاؤ، ڈرامہ چلاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ ارے بھائی یہ کیا تم ملا بنے ہو، تھوڑا بہت چلتا ہے، بچے ذرا ڈانس کر کے دکھاؤ، گانا لگانا ڈانس کر رہے ہیں۔ وہ اتنا خراب ماحول کر دیتے ہیں کہ اپنی نسلوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے فساق اور فجار سے بھی دور رہنے کا حکم ہے۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بیوی کی بہن فاسقہ ہو، فاسقہ مطلب بے پردہ، غیر مردوں سے مراسم، الٹی سیدھی اعلانیہ گناہ حرکتیں کرتی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ شوہر پہ واجب ہے کہ اپنی بیوی کو اس کی بہن سے ملنے سے روکے، واجب ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا ایسے لوگوں کے لیے بھی والدین کی اطاعت جائز نہیں۔ تیسرا صورت ہوتی ہے فتنہ پرور، چلیں وہ بدعقیدہ بھی نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں، لیکن آ کر دل پھاڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ساس کے دل میں بہو کی نفرت، بہو کے دل میں نندوں اور ساس کی نفرت، نندوں کے دل میں بہو بھابھی کی نفرت، بچوں کو ماں باپ سے اگینسٹ کر دیتے ہیں ان کو اس سے، اور یہ ان کی عادت پختہ ہوتی ہے۔ ایسوں سے فتنہ پرور سے بچنے میں بھی نافرمانی کی جائے گی۔ اسی طریقے سے بعض معروف ہو جاتے ہیں جادو ٹونے تعویذ کے اندر، اگرچہ میں بارہا آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن احتیاطی تدابیر کے طور پر اگر فرض کر لیں کہ جی ایک آئیں خاتون واش روم میں گئیں، جب چلی گئیں آپ نے بیسن کے نیچے دیکھا تعویذ چپکائے ہوئے ہیں، اس کا مطلب فتنہ پرور نے کچھ نہ کچھ کر کے گئی ہیں، ایسے لوگوں کو بھی دور کر سکتے ہیں۔ باقی رہی تھوڑی بہت ناچاقیاں، تو یہ بالکل پھر اس میں بڑوں کی اطاعت کرنی چاہیے کہ بھئی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں لڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قطعی تعلق نہیں کرتے ہیں، ہمیں جا کے منہ بھی دکھانا پڑتا ہے۔ یہ جو پانچویں صورتحال ہے اس میں رعایت والدین کی کریں۔ باقی چار کے اندر جو ہے اگینسٹ تو نہیں جائیں گے، یعنی کھل کر بدتمیزی نہیں کریں گے، لیکن کہنا بھی نہیں مانیں گے۔ یہ چند صورتیں وقتی طور پہ میں نے آپ کو ذکر کی، باقی اسی پر آپ غور کر لیں کہ فتنہ زیادہ ہو تو اطاعت بڑوں کی واجب نہیں ہوتی، اور فتنہ کم ہو تو پھر ان کا کہنا، ان کی بھی آخر دکھانا پڑتا ہے منہ۔ جب ایک بچہ نہیں جائے گا تو وہ فون کریں گے بھئی آپ تو آگے، وہ نہیں آیا آپ کا بیٹا اپنی فیملی کو لے کر، جواب ان کو دینا پڑتا ہے۔ تو خراب چیزوں کے اندر تو پھر ہم نہیں دیکھیں گے، لیکن تھوڑی بہت چیزوں کے اندر ماں باپ کے جذبات، احترام کا، ان کی فیلنگ سے خیال بھی کرنا چاہیے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی عورت لاپتہ ہو جائے، پتہ نہیں چل رہا کہ زندہ ہے مردہ ہے، اور اس کے ملنے کی اب امید نہیں ہے، تو اس کی جائیداد کا حکم کیا ہوگا، اور اس کی جائیداد پر زکوٰۃ اور قربانی وغیرہ کے کیا مسائل ہوں گے؟ دیکھیں، جب کوئی ایسا شخص ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مفقود الخبر، عورت ہوتا ہے تو مفقودۃ الخبر کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک ہی لفظ باقاعدہ بعض اوقات استعمال ہوتا ہے، مفقود الخبر، جس کی خبر گم ہو جائے۔ اس میں حکم شرعی یہ ہوتا ہے کہ صاحب فتح القدیر کے قول کے مطابق، یعنی انہوں نے جو فقہ حنفی کا معتبر قول لکھا ہے، اس گم شدہ شخص کی زندگی کے 70 سال تک انتظار کیا جائے گا۔ یعنی اگر 40 سال کی خاتون تھیں تو 30 سال ویٹ کریں گے ان کا کہ شاید اطلاع مل جائے، شاید مل جائے، تو موت کی خبر آ جائے کنفرم، اور یا ان کی زندگی کی خبر آ جائے۔ اگر نہیں آ رہی تو ویٹ کرنا لازم ہوگا۔ اگر 60 سال کا آدمی تھا تو 10 سال ویٹ کرنا ہوگا۔ اب جب یہ 10 سال گزر گئے، یعنی اس پورے 70 سال کے ایج کا ہو گیا، ابھی حکم یہ ہوتا ہے کہ مفقود الخبر جو ہوتا ہے وہ کسی کا وارث نہیں ہوگا۔ یعنی اس دوران اگر کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو اس کے بڑوں میں تو یہ وراثت سے محروم رہے گا، دوسروں کو ملے گی، اور فرض کر لیں اس کے جو ورثاء ہیں وہ فوت ہو گئے تو اس کا مال تو ابھی تقسیم نہیں ہوگا، تو وہ بھی گئے۔ اب جب یہ پورے 70 سال ہو جاتے ہیں، 70 سال کے بعد پھر اس کی تقسیم کا حکم ہوگا، قاضی یا کورٹ کوئی بھی تقسیم کرے گا، تو اس وقت جو ورثاء زندہ ہوں گے ان کو ملے گا، یاد رکھیں۔ اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اس کا کوئی مورث فوت ہوا ہے،
تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی اگر موجودگی کو یہ ہوتا یہاں پر تو کچھ لوگ محروم ہو جاتے. بعض اوقات ایک شخص کی موجودگی دوسرے کے حصے کو کم کر دیتی ہے، محروم نہیں کرتی ہے. تو اگر ایسی صورتحال ہے کہ یہ مفقود الخبر ہے، اس کے کسی بڑے کا انتقال ہوا اور کچھ ایسے ورثاء ہیں کہ اگر یہ ہوتا تو محروم ہو جاتے، ان کو ابھی نہیں دیا جائے گا، ان کا مال روک کے رکھا جائے گا. اگر یہ آ گیا تو محروم ہو گئے، نہیں آیا تو پھر ان کو دیا جائے گا. اور جن کا مال کا حصہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، جیسے یہ ہوتا تو فرض کر لیں چوتھا حصہ ملتا، یہ نہیں ہے 8واں حصہ ملتا، اور یہ ہے تو چوتھا حصہ ملے گا. اگر ایسا ہے تو جو اس کی موجودگی میں حصہ ملنا تھا وہ تو ابھی دے دیں گے، اور جو اس کی نہیں جو غیر موجودگی میں ملنا ہے وہ تو دے دیں گے. اگر موجودگی والا ہوتا تو کم ملتا، اس کا ویٹ کریں گے، اتنا حصہ اس کا رکھ لیں گے کہ بھئی اگر وہ آ گیا تو آپ اس سے محروم رہیں گے، نہیں آیا تو یہ بھی آپ کو مل جائے گا. اور اس دوران جب کہ یہ شخص یہاں موجود نہیں ہے، اس کے مال پر نہ زکوٰۃ بنے گی نہ قربانی، کیونکہ اس شخص کی وقتی طور پر ملکیت مفقود ہے. اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو ہمارے ذہن میں مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کے مال پر نہ زکوٰۃ نکلے گی نہ قربانی. ہاں اگر یہ شخص آ جاتا ہے، آنے کے بعد پھر جو سابقہ سالوں کی زکوٰۃ اور قربانی اس کا حساب کر کے یہ دے گا. لیکن اگر یہ نہیں آتا تو یہ نہیں ہوگا کہ ہم ان لوگوں سے یہ کہیں کہ پہلے اس کے مال سے قربانی اور زکوٰۃ ادا کریں، اس کے بعد تقسیم ہوگا. امید ہے کہ مختصر وقت میں تھوڑے سے مسائل آپ سمجھ گئے ہوں گے. ایک یہ کہتے ہیں کہ کبھی ہم جاب کر رہے ہوتے ہیں تو جو امپلائر ہوتا ہے، مالک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ چیزیں خرید کے لے آؤ. ہم اسی بازاری قیمت پہ لا رہے ہوتے ہیں، کوئی کمی بیشی نہیں، لیکن خود دکاندار ہمیں اٹریکٹ کرنے کے لیے تھوڑا بہت کمیشن دے دیتا ہے. کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس میں پہلی بات، یہ پہلا کویسچن ہے کہ افضل اور اولیٰ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ دیتا ہے وہ بھی مالک کے سامنے پیش کر دیا جائے. جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، خیر تجارت کا مسئلہ تو نہیں ہے، کہ عاملین زکوٰۃ کو بھیجا کرتے تھے اور سختی سے منع فرمایا کہ عاملین زکوٰۃ کو اگر کوئی تحفہ دے تو وہ لا کر بیت المال میں ہی جمع کروائے گا. تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ کریں، کیونکہ اگر پتہ چلتا ہے تو مناسب نہیں ہے. آدمی کی ویلیو یا اس کا اعتماد متزلزل ہوتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے کہہ دیں کہ میں تو لایا تھا، اس نے یوں کہا، تو یہ تھوڑا بہت اس نے دیا، یہ رکھ دیں آپ. اب وہ خود خوش ہو کر آپ کو دے دے، بہت اچھی بات ہے. دوسرے نے فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بس چیز خرید کر لے آؤ. ہم جاتے ہیں اور خود بارگیننگ کر کے تھوڑا سا کم میں چیز کو لے لیتے ہیں، تو جو باقی پیسے بچے وہ ہم رکھ سکتے ہیں کہ نہیں. یعنی جیسے مالک کا ذہن ہے یہ چیز آئے گی 500 روپے میں نے اپنے کانٹریکٹ سے 400 میں لے لی، تو کیا میں 100 روپے رکھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ تو نہیں رکھ سکتے، کیونکہ دیکھیں آپ جس وقت خرید رہے ہیں نا، آپ آن ڈیوٹی ہیں. تو جب آدمی آن ڈیوٹی ہوتا ہے کسی کے ساتھ، تو وہ کسی اور کے بارے کے لیے کام نہیں کر سکتا کہ آپ دوسرے کو مال لا کر، یعنی وہ کسٹمر گویا کہ لا کر دے رہے ہیں، اس پہ کمیشن لے رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے اس دوسرے کام کا کوئی اجارہ نہیں کیا کہ اس عمل کی آپ باقاعدہ قیمت کم کرا کے بطور اجرت رکھ لیں. یہ غلط چیز ہوتی ہے. آپ ایسے ہی کریں کہ آپ بارگیننگ کریں باقاعدہ، اور ارادہ کریں کہ میں مالک اور کمپنی کو فائدہ پہنچاتا ہوں، اور وہ فائدہ ان کے سامنے ظاہر کر دیں. امید ہے اگر اچھے لوگ ہوں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس میں سے کمیشن دے دیا جائے گا، ورنہ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے. ایک انہوں نے کہا کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ مرغیاں کاٹتے ہیں اور ابھی مکمل خون نہیں بہا ہوتا تو اس کو گوشت بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ گوشت گوشت وغیرہ پہ لگ جاتا ہے. کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں دکاندار جو ہوتے ہیں نا، یہ تو ایسا کرتے ہیں، ہمارا عام مشاہدہ یہ ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ایک ڈرم میں ڈال دیتے ہیں مرغی کو، وہ تڑپتی رہتی ہے. تو یہ تڑپنا یعنی روح مکمل طور پہ نکلنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور مکمل خون کا باہر نکل جانا جسے دم مصفوح یا بہتا خون کہتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا گائے کو آپ قربان کریں، بلڈ پورا نکل جاتا ہے، اب نکلنا بند ہو جاتا ہے، لیکن وہ حرکت کرتی رہتی ہے. وہ ٹخنے پہ مار کے دیکھتے ہیں، گھٹنے پہ مار کے دیکھتے ہیں چھری، تو وہ پاؤں چلاتی رہتی ہے، یعنی روح نکلتی ہے آہستہ آہستہ، بہتا خون پہلے نکل جاتا ہے. تو مرغی کا تڑپنا یا مرغی کا مطلب اچھلنا یا کسی جانور کا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ بہتا خون ابھی اندر ہی ہے، وہ نکل جاتا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ فرض کریں جو بہتا خون ہے نکل گیا، یہ ناپاک ہے. اب اس میں جانور گر گیا یا مرغی گر گئی یا گوشت کاٹ رہے تھے اسی بہتے خون میں گر گیا، تو یقیناً پھر وہ بہتا خون چونکہ ناپاک ہے، وہ گوشت کو ناپاک کرے گا. وہ گھر جا کے آپ اس کو دھو لیں. لیکن جو خود گوشت کے اندر بعض اوقات خون رہ جاتا ہے، جب یہ بہتا خون کمپلیٹ نکل گیا، چاہے اس کے بعد آپ نے مرغی کو یا کسی جانور کو تڑپتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے گوشت کے اندر کا خون پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ بہتا خون ناپاک تھا، وہ نکل گیا. اب جو اندر رہا ہے وہ پاک ہے. وہ اگر ہڈی بوٹی پہ لگا ہوا ہے اور وہ آپ کے جسم پہ لگ جاتا ہے، کپڑوں پہ، تو وہ پاک رہے گا. بس یہ تھوڑی تفصیل ہے، اس کو ذہن میں رکھا جائے.
کسی نے پوچھا تھا کہ والدہ کے پاس 2 گولڈ کی بالیاں تھیں، ایک انہوں نے اپنی نابالغہ بچی کو دے دی اور ایک بالغہ کو تحفہ دے دی۔ بالغہ کو اسی مجلس میں قبضہ بھی دے دیا، یہ لو تم لے لو، لیکن ابھی دونوں کے جو ہبہ کی بالیاں ہیں نابالغ سے بھی لے لی اور اس سے بھی لے کے رکھی امی کے پاس ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ میری اجازت کے بغیر اس کو استعمال نہ کریں کیونکہ یہ بچیاں ہیں، غلط خرط استعمال کر لیں گی، تو یہ کس کی ملکیت کہلائے گی؟ اور والدہ کے تصرفات، یعنی اگر والدہ اس سونے کے اندر تصرف کرنا چاہیں، خریدنا، بیچنا یا کسی کو تحفہ دینا، تو وہ کر سکتی ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جو نابالغ بچے ہوتے ہیں، جب آپ ان کے لیے کوئی چیز خریدتے ہیں یا ارادہ کرتے ہیں کہ اب یہ اس کا ہے، تو وہ آپ کی ملکیت سے نکل کر فوراً اس کی ملکیت میں داخل ہو جاتا ہے، چاہے آپ فزیکلی طور پہ اس کے ہاتھ میں دے نہ دیں، قبضہ دیں یا نہ دیں، ٹھیک ہے، وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور جب اس کا ہو گیا تو ماں باپ بھی اس مال میں بغیر کسی سخت ضرورت کے تصرف نہیں کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کا۔ جیسے بعض بہنیں زیور بچیوں کے نام کر دیتی ہیں اور پہنتی رہتی ہیں، نہیں کر سکتے، اب آپ ہی ان کا ہو گیا، اب رکھ دیں اس کو بس۔ اب یہ بھی نہیں کر سکتے کہ نابالغہ سے اجازت لے لیں، کیونکہ نابالغ اپنے مال کے اندر خود تصرف کرنے کا فی الحال اختیار نہیں کر رکھتا، لہٰذا اب یہ مال پڑا رہے گا، اس پہ زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہوگی کیونکہ نابالغ پہ زکوٰۃ نہیں ہے، قربانی بھی نہیں بنے گی کیونکہ نابالغ پہ قربانی نہیں ہے، جب تک یہ بچے بالغ نہیں ہو جاتے۔ یہ مال ایسی ہے، اس پہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں بلوغت کے بعد پھر سال گزرے اور نصاب یا زکوٰۃ یا قربانی کا نصاب بن رہا ہو تو الگ بات ہے۔ اب رہا بالغ کا۔ بالغ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں، بالغ کو، ایڈلٹ کو، تو آپ کا وہ تحفہ آپ کی ملکیت سے نکل کر سامنے والے کی ملکیت میں اس وقت داخل ہوگا جب آپ مکمل طور پہ قبضہ دے دیں اور تصرف کا کلی اختیار دے دیں۔ مثلا میں نے اپنے بیٹے کو گفٹ کیا، چاہے میں نے ڈاکومنٹس بنا لیے ہوں یا نہ بنا لیے ہوں مثلا، اور میں نے کہا یہ لو چابی، اب یہ مکان تمہارا ہے، اس کو بیچو، اس کو توڑو، کسی کو تحفتاً دے دو، کچھ بھی کرو، تو بس اب یہ میری ملکیت سے نکل کر اس کی ملکیت میں داخل ہو جائے گا۔ اب یقیناً میں اس میں تصرف نہیں کر سکتا، وہ میرے بیٹے کا، اس کی اجازت کے بغیر وہ جو چاہے کرے، پھر تو یہ میری ملکیت سے نکل گیا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ ہم ڈاکومنٹیشن کر لیتے ہیں، نام کر دیا، لیکن وہ بیچ نہیں سکتا، وہ خود کرائے پہ نہیں چڑھا سکتا، وہ کسی کو تحفتاً نہیں دے سکتا، تو یہ صرف نام کر دینے سے، منہ سے کہہ دینے سے، چابی پکڑا دینے سے یہ میری ملکیت سے نکل کر ان کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اگر ان خاتون نے اپنی بالغہ بچی کو بالی دی قبضے میں بظاہر اور لے لی اور تصرف کا اختیار نہیں دیا، تو یہ والدہ کا ہے، یہ بچی کا نہیں ہے، انہی کے تصرفات نافذ ہوں گے، اور اگر یہ ان کے دیگر مال کے ساتھ مل کر زکوٰۃ یا قربانی کا سبب بنے گا تو قربانی بھی کرنی ہوگی اور زکوٰۃ بھی دینی ہوگی۔ امید ہے کہ بات سمجھے ہوں گے۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے رمضان میں ہمیں بہت ہی اچھے انداز سے ابھی سے لاہ عمل تیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور مغفرتیں حاصل کرنے کے لیے سوچ اور سعی احسن اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا دل مقام حبیب ہے۔